الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک پر نور گردن اور دست رحمت کے بارے میں سنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو دل کی گہرائیوں سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے آج سنتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک۔ یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خصائص میں سے ہے کہ وہ خوبصورت اور خوش آواز ہوتے ہیں، لیکن حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ خوبرو اور سب سے بڑھ کر خوش گلو، خوش آواز اور خوش کلام تھے۔ خوش آوازی کے ساتھ ساتھ آپ اس قدر بلند آواز بھی تھے کہ خطیبوں میں دور اور نزدیک والے سب یکساں اپنی اپنی جگہ پر آپ کا مقدس کلام سن لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور گردن شریف۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک نہایتی معتدل سرائی دار تھی، خوبصورتی اور صفائی میں نہایتی بے مثل خوبصورت اور چاندی کی طرح صاف و شفاف تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست رحمت۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی، پرگوشت، کلائیاں لمبی، بازو دراز اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرم و نازک نہیں پایا، اور نہ کسی خوشبو کو آپ کی خوشبو سے بہتر اور بڑھ کر خوشبودار پایا۔ جس شخص سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مصافحہ فرماتے وہ دن بھر اپنے ہاتھوں کو خوشبودار پاتا۔ سبحان اللہ۔ جس بچے کے سر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنا دست اقدس رکھ دیتے وہ خوشبو میں تمام بچوں میں سے ممتاز ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ ہی نکلا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر چھوٹے چھوٹے بچے آپ کی طرف دوڑ پڑے تو آپ ان میں ہر ایک کے رخسار پر اپنا دست رحمت پھیرنے لگے۔ میں سامنے آیا تو میرے رخسار پر بھی آپ نے اپنا دست مبارک لگا دیا تو میں نے اپنے گالوں پر آپ کے دست مبارک کی ٹھنڈک محسوس کی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا آپ نے اپنا ہاتھ کسی عطر فروش کی صندوقچی میں سے نکالا ہے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اس دست مبارک سے کیسے کیسے معجزات عالم ظہور میں آئے، ان کا کچھ تذکرہ آپ معجزات کے بارے میں بیان میں پڑھیں گے۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، اس بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ کعبہ دین و ایمان کے دونوں ستون، سعدین رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جس کے ہر خط میں ہے مجھے نور کرم، اس کیف بحر ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے صدقے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری توفیق عطا فرما اور ہم سب کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔